الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم برادران اہل سنت، قابل احترام بزرگوں، دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حصول برکت کے لیے آئیے ہم اور آپ مل کر بڑے ہی ادب، احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سید عالم، تاجدار دو عالم، فخر بنی آدم، سید المرسلین، رحمت للعالمین، طٰہٰ و یاسین، ارواحنا فداہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکش پناہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما دائما ابدا. محترم حضرات، ابھی محرم شریف کی وہ مبارک و مسعود تاریخ یعنی یوم عاشورہ کی وہ تاریخ گزر گئی. یوم عاشورہ کے متعلق تقریباً سارے مسلمان جانتے ہیں کہ ایک بڑا ہی مبارک دن رہا، اور جن نیک لوگوں نے اس مبارک دن میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، ذکر و اذکار، نمازیں، تلاوت قرآن کرتے رہے، وہ بڑے مبارکباد رہے. ساتھ ہی ساتھ جو روزہ رکھے انہیں بھی بڑا عظیم ثواب. یوم عاشورہ کو تاریخ کربلا کا ایک بڑا ہی اہم باب جس کو ہر سال بیان کیا جاتا ہے، آپ سنتے بھی ہیں. حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی اور ان کے جانثار، ان کے ساتھی، جو کل ملا کر ایک روایت کے مطابق 72 حضرات تھے، اور مقابل میں یزید کی طرف سے آنے والی فوج کل 22,000 کی فوج تھی. میدان کربلا کے اس منظر کو جب تحقیق کرنے والے اپنی تحقیق کے ذریعے اس پر تبصرہ کرتے ہیں تو واقعی یہ موازنہ اور مقابلہ جو عام طور پر ایسا دستور بھی نہیں تھا. پچھلی تاریخ میں، پچھلے دور میں، پچھلے زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی تو برابر مقابلہ ہوتا تھا، برابر یعنی تعداد تقریباً 19-20 کا فرق ہوتا تھا. لیکن یہ 72 حضرات کے مقابل میں 22,000 کی فوج کیوں آئی؟ 22,000 کی بھیڑ اکٹھا کرنا، جبکہ یزید کو بھی معلوم ہے کہ میدان کربلا میں آئے ہوئے امام حسین نواز رسول ہیں. عبید اللہ بن زیاد جس کو کوفہ کا گورنر بنایا گیا، اس کو بھی معلوم تھا کہ میدان کربلا میں آنے والے اہل بیت رسول ہیں، نواز رسول ہیں. اس کے باوجود
اتنی بڑی تعداد بھیج کر مقابلہ کرنا، تاریخ کا ایک باب، یہ ایک معمہ ہے، جلدی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جب انصاف کی نظر سے اس کی تحقیق کرتے ہیں اور اس پر گہری نظر ڈالتے ہیں تو یہاں ایک بات ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ یزید اور عبید اللہ بن زیاد اور اس کی طرف سے آنے والے ہرگز یہ نہیں چاہتے تھے کہ اہل بیت رسول، نواس رسول امام حسین کو لوگ مانیں یا ان کی طرف لوگوں کا رجحان ہو یا ان کو اقتدار ملے یا ان کو خلافت ملے۔ حقیقت یہ بات تھی، اور مزید اس سلسلے میں گہری نظر سے دیکھا جائے تو نیتوں سے بھی کچھ پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی کبھی ایسی نیت نہ رہی بغاوت کی یا خلاف مورچہ لے جانے کی کبھی نیت نہ رہی، اپنے اقتدار کے لیے یا اپنی بادشاہت کے لیے، اپنی خلافت کے لیے آپ نے کبھی ایسی نیت ظاہر نہیں کی۔ اگر ایسا کرنا ہوتا تو حضرت امام حسن جو آپ کے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے جب 6 ماہ تک خلافت کی ذمہ داری سنبھال کر ایک صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حوالے کر دیا تو اس وقت اگر چاہتے تو امام حسین بھی مخالفت کرتے، ان کے خلاف بغاوت کرتے اور مورچہ لے جاتے، کہتے کہ آپ چھوڑ رہے ہیں لیکن میں نہیں چھوڑوں گا، میں ان کی بیعت نہیں لوں گا اور ان کے خلاف جنگ کروں گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ نہیں کی، بغاوت کا علم نہیں بلند کیا، بلکہ آپ نے تسلیم بھی کر لیا، خاموشی کا مظاہرہ فرمایا۔ تو یہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ کی نیت میں معاذ اللہ کبھی یہ فطور نہیں آیا کہ اپنی ہوس کے لیے لڑائی کرنا ہے، جنگ کرنا ہے، خون بہانا ہے، بلکہ اہل بیت رسول ہمیشہ امن پسند ہوتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر والے امن پسند ہوتے ہیں، فتنہ و فساد برپا کرنا ان کا کبھی مزاج نہ رہا۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی کچھ لوگوں نے تاریخ کو توڑ مروڑ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کیا کہ تاریخ میں یہ ہے کہ یہ 2 شہزادوں کی لڑائی تھی، یزید بھی شہزادہ تھا، حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تھا، اور امام حسین رضی اللہ عنہ بھی شہزادے تھے، مولا علی کے بیٹے تھے۔ تو 2 شہزادوں کی لڑائی ہوئی، آپس میں اختلاف ہوا خلافت کے لیے، لہذا کوئی دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ذہن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ آپس کی ایک جنگ تھی، جیسے کہ اقتدار کے لیے سیاسی طور پر جب 2 بھائی آپس میں لڑ رہے ہوں یا 2 آپس میں 2 حقیقی بھائی نہیں لیکن 2 الگ الگ لڑ رہے ہوں تو اس کو سیاسی نقطۂ نظر سے یہ دیکھتے ہیں کہ جو لڑ رہا ہے وہ اپنی کرسی کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے لڑ رہا ہے۔ تو اس میدان کربلا کے واقعے کو بھی فقط سیاسی نظریے سے دیکھتے ہوئے یہ عوام کو ذہن دینے کی کوشش کی گئی کہ یہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں تھا، قرآن و حدیث کا مسئلہ نہیں تھا، صرف اور صرف اقتدار یا کرسی کی لڑائی تھی۔ بھولا بھالا مسلمان جب اس طرح کی بات سنتا ہے تو وہ تعجب میں پڑ جاتا ہے کہ ہم نے تو ہمارے علماء سے اتنی بڑی داستانیں سنی پورے 10 روزہ، اور سارے علماء یہی فرماتے رہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے میدان کربلا میں دین کو بچایا۔ اب تک ہم یہی سنتے آئے کہ امام حسین نے، نواس رسول نے دین کو بچایا، اور یہاں صاف طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ دین کی کوئی لڑائی نہیں تھی، اقتدار کے لیے تھی، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے اگر اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اس کا مطلب خالص سیاسی نظریہ رکھتے تھے؟ پہلے آپ تبصرہ کرنے سے پہلے دونوں طرف، دونوں فریق، جو بھی 2 فریق ہیں ان دونوں کے احوال، ان کے حالات زندگی، ان کے کردار، ان کے کیریکٹر
کو آپ کو دیکھنا ہوگا, پڑھنا ہوگا, تبھی آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ان کا کیا مزاج ہے, ان کا کیا مزاج ہے. آج بھی دنیا میں حکومت کے لیے, کرسی کے لیے, اقتدار کے لیے لڑائیاں ہو رہی ہیں. آج کل کی لڑائی الگ انداز ہے, کوئی پارٹی چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے. آج کل کی لڑائی صرف اور صرف دولت کے نشے میں ہے, بلکہ لڑائی لڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے, پیسہ دیا جاتا ہے, آدمی بک جاتا ہے. اور یہ مزاج آج سے نہیں بلکہ صدیوں سے رہا. کسی کو اگر اپنے ہم نوا بنانا ہو, اپنی حمایت میں لینا ہو, اس کے سامنے پیسہ پھونکو, وہ خود بخود آ جاتا ہے اور وہ سرنڈر ہو جاتا ہے یا تو پھر خاموش ہو جاتا ہے, آپ کے خلاف نہیں لڑے گا. تو کیا یزید کے پاس دولت کے انبار نہیں تھے؟ کیا یزید کے پاس دولت کی کمی تھی؟ اور یہ بھی تاریخ میں ہے کہ یزید کی طرف سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بہت بڑے بڑے آفر بھی آئے کہ آپ صرف مان لیجئے, آپ کو ایک علاقے کی گورنری دی جائے گی, آپ کو گورنر بنا دیں گے, آپ کو عامل بنا دیں گے, آپ کو پورا علاقہ دے دیں گے. دولت چاہیے تو آپ کے قدموں میں دولت کے انبار لگا دیں گے, آپ صرف اور صرف ہماری خلافت کو مان لیجئے اور بیعت قبول کر لیجئے. تو امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے ساری پیشکش کو ٹکرا دیا. آج کا انسان دولت کے لیے بک جاتا ہے, پارٹی چھوڑ دیتا ہے اور اپنا موقف بھی بدل دیتا ہے. لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے پوری دنیا کو ایک سبق دیا کہ جو حق پر قائم رہتا ہے وہ کبھی کسی کے سامنے نہ جھکتا ہے نہ بکتا ہے. حق پر قائم رہنے والا وہ کسی ٹکے پر بکتا نہیں ہے. آج جتنے بک رہے ہیں سمجھ جاؤ کہ وہ کبھی حق پر نہ رہیں گے, اور ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جو انسان پیسوں پر بک جائے اس کی کیا حیثیت ہے, دولت پہ بک جائے اس کی کیا حیثیت ہے. اور جس کے اندر ایمان پختہ ہوتا ہے وہ کبھی کسی کے سامنے نہ جھکتا ہے, نہ سودا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے, نہ اپنی عزت و آبرو کا سودا کرتا ہے, نہ ایمان کا سودا کرتا ہے. آج تک ایمان والوں نے, عاشقان رسول نے کبھی باطل کے سامنے نہ جھکے, نہ کبھی انہوں نے ایمان کا یا ضمیر کا سودا کیا. یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اصل حقانیت ہے. چونکہ آپ جس منصب پر آپ تھے اس منصب کا لحاظ کرنا آپ کے لیے بے انتہا ضروری تھا. اگر اسی واقعے کو اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی زندگی کو اس اینگل سے آپ دیکھیں, اس اعتبار سے آپ پڑھیں کہ 60 سالہ زندگی آپ کی گزر رہی ہے. 60 سال کی زندگی ہو رہی ہے آپ کی, تقریباً 60 سال, کیونکہ 4 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی. 56 سال سن 60 ہجری کے آخر میں یہ واقعہ ہوا جو آپ کے ساتھ معاملہ ہوا 60 ہجری میں, تو تقریباً 55-56 سال کی عمر کے آپ ہو گئے ہیں. تو یہ پوری آپ زندگی اٹھا کر کے دیکھو کہ کیا زندگی تھی آپ کی, کیا کردار تھا آپ کا, کیسا کیریکٹر تھا آپ کا. پورے مدینے والے گواہ ہیں کہ امام حسین جب آتے تھے تو بڑے بڑے صحابہ ان کے لیے تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. عالم یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جو اس وقت جن کا دبدبہ تھا, جن کا روب تھا پوری دنیا میں, حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی ان کے سامنے تعظیم کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. اس لیے کہ سب جانتے تھے کہ حسین ابن علی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے نوازے ہیں. بلکہ آپ کو یہ سن کر کے اور مزید عشق میں اضافہ ہوگا کہ ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کے لیے اپنے بیٹے کو قربان فرمایا. حسین ابن علی کے لیے اپنے بیٹے کو قربان فرمایا. حدیث پاک میں ہے, تاریخ کی ساری کتابوں میں ہے کہ آپ کے جو فرزند تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم چھوٹے ہیں, بچپنے کا عالم ہے, دونوں کو گود میں رکھے ہیں, ادھر نواسے ہیں ادھر بیٹے ہیں. اتنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل امین حاضر ہوئے
اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ ان دونوں کو ساتھ رہنے نہیں دے گا، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اٹھا لینے کا فیصلہ ہو چکا ہے، فیصلہ ہو گیا ہے۔ اب یہاں تھوڑا رک کر کے یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوتا ہے اسی کو تقدیر الہی کہتے ہیں۔ تقدیر الہی، تقدیر کی 3 قسمیں ہیں، اس پر کچھ تفصیلی گفتگو ہے۔ حضرت جبریل اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سنا رہے ہیں، لہذا ان میں سے ایک کو آپ اختیار کر لیجئے اور ایک کو آپ کو قربان کرنا ہوگا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں اگر میں اپنے بیٹے کو اختیار کر لوں اور نواسے حسین اگر اٹھا لیے جائیں گے تو مجھے بھی تکلیف ہوگی اور میری بیٹی فاطمہ کو بھی تکلیف ہوگی، اور اگر میں حسین کو قبول کر لیتا ہوں، اپنے بیٹے کو چھوڑ دیتا ہوں، اس کو قربان کر دیتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ تو قبول ہو جائیں گے اور صرف مجھے تکلیف ہوگی لیکن میری بیٹی فاطمہ کو نہیں تکلیف ہوگی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے ان دونوں میں سے وہ ابراہیم کے لیے ہو جائے گا۔ اپنے بیٹے ابراہیم کے لیے آپ نے وہ فیصلہ قبول فرما لیا، بس اس کے چند ہی دن بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے وہ اٹھا لیے گئے، ان کا وصال ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حسین کے لیے اپنے بیٹے کو قربان فرما رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں امام حسین کی کتنی محبت ہے، کتنی محبت ہے کہ خود بے پناہ چاہ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ حسین ابن علی کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ایسے پسند فرما رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، محققین نے، تحقیق کرنے والوں نے حدیثوں میں غور و فکر کرنے کے بعد جو مزاج رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے بہت قریب واقفیت رکھتے ہیں وہ صحابہ فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی فیصلہ ہو چکا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام کو مٹانے کی کوششیں بہت تیز ہو جائیں گی اور اسلام کے حقیقی چہرے پر پردہ ڈالنے کی کوششیں ہوں گی، اور اس وقت آپ کا اصل خون وہ اس پردے کو دور کر سکتا ہے۔ اس وقت اسلام کے لیے آپ کے خون کی ضرورت ہوگی اور وہ خون نواز رسول کا ہوگا، امام حسین کا ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی فیصلہ سنا دیا گیا، بتا دیا گیا کہ میدان کربلا میں حسین ابن علی کی شہادت کے بعد اسی خون حسین کی برکت سے اسلام بہت تیزی کے ساتھ دنیا میں پھیلے گا، اسلام بہت ترقی کرے گا، اور اس عظیم وقت کے موقع پر حسین ابن علی کو صبر کرنا ہوگا، صبر کا دامن مضبوطی سے تھامنا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل نے آ کر وہ سارے درجات بیان کر دیے کہ آپ کے نواسے کے لیے اللہ نے اتنا اونچا درجہ رکھا ہے، اور اتنے اونچے درجے پر جانے کے لیے حسین کو، آپ کے نواسے کو بے پناہ صبر کرنا ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اسی دن سے اپنے نواسے حسین کو صبر کی تلقین کرتے رہے، صبر کا سبق دیتے رہے، صبر کا سلیقہ دیتے رہے، صبر کی دعا کرتے رہے۔ لہٰذا یہاں سے یہ بھی ظاہر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے نواسے حسین کے لیے ہمیشہ دعا فرمائی ہے، لیکن دعا کون سی فرمائی ہے کہ اللہ میرے نواسے حسین کو صبر عطا فرما، اے اللہ میرے حسین کو ثابت قدمی عطا فرما، یعنی بالکل ثابت قدم رہے میرے دین پر اور دین کی حفاظت کا جذبہ عطا فرما۔ یہی دعا حضور نے فرمائی۔ تو یہاں سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا میدان کربلا میں جانا وہ اقتدار کے لیے نہیں تھا، وہ دولت کے لیے نہیں تھا، اپنی ذاتی یا اپنی ذاتی مفاد یا اپنی دلی کوئی معاذ اللہ نفسانی خواہش کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے تھا۔ اور یہ بھی آپ دیکھیے دنیا کا یہ دستور ہے، جب انسان اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑتا ہے تو وہ ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ کا بھی دستور رہا کہ جو نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اسے اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا فرماتا ہے، اور جو حق کے لیے لڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی ذلیل و رسوا ہونے نہیں دیتا۔ یہ آپ پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، اسلامی پوری تاریخ کے اندر جو بھی اپنی نفسانی خواہشات کے لیے پیچھے پڑا وہ کبھی باعزت نہیں ہوا، بلکہ وہ ذلیل ہوا، وہ رسوا ہوا۔ یہیں پر میں رک کر کے ایک بہت بڑی نصیحت کرنا چاہوں گا آج ہماری قوم کو، خاص طور پر ہماری قوم و ملت کے نوجوانوں کو، جو آج ہمارے یہاں مزاج بنا ہوا ہے صرف نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہم بھاگ رہے ہیں۔ نفسانی خواہشات یعنی جو ہماری دلی خواہش ہوتی ہے کہ یہ چاہیے وہ چاہیے، اور وہ خالص اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اس میں دین کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا بھی نہیں ہے، تو فقط نفسانی خواہشات کے جو پیچھے پڑتا ہے اور ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، اسے عزت نہیں ملتی۔ اور پھر آج اپنے ہی وہی مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم کو عزت کیوں نہیں مل رہی ہے، ہم کو بلندی کیوں نہیں مل رہی ہے، ہم کو وہ مقام کیوں نہیں مل رہا ہے جو قرون اولیٰ میں یعنی پچھلے دور میں ایمان والوں کو، مسلمانوں کو حاصل ہوئی تھی، وہ عزت اب کیوں نہیں ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آج میں دیکھ رہا ہوں، بلکہ آپ خود اس کا احتساب کریں، آپ اس کا جائزہ لیں تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ آج اکثری تعداد نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئی ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، کوئی مقام و مرتبہ نہیں رہ گیا، کوئی حیثیت نہیں رہ گئی، کوئی بھی آتا ہے ڈرا دھمکا کے چلا جاتا ہے، کوئی بھی آ کر کے ہمارے متعلق جو کچھ بھی بول کر کے چلا جاتا ہے۔ اور آج تو یہ نوبت آ گئی کہ سیاسی اعتبار سے، تجارتی اعتبار سے، ملکی اعتبار سے ہمارا نام و نشان ختم کیا جا رہا ہے، ہر طرح سے ہم کو بری طرح سے پیچھے ڈھکیل دیا جا رہا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ نفسانی خواہشات کے پیچھے ہم پڑ گئے۔ نفسانی خواہشات کی مثال ایک دوں تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے۔ آج نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑنے والوں کا حال یہ ہے کہ اچھے اچھے کھانے کی تلاش میں، اچھے اچھے کھانوں کے لیے وہ لمبا لمبا سفر بھی کر لیں گے، گھنٹوں دور جانا بھی گوارا کر لیں گے، اور حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، حرام بھی کھا لیں گے۔ حرام چیزوں کے کھانے کی خواہش بڑھتی جا رہی ہے، حرام چیزیں استعمال کرنے کی خواہش بڑھتی جا رہی ہے۔ جو جتنا زیادہ پیسے والا ہے، دولت مند ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ عیاشیوں میں ہم کو زندگی گزارنا ہے، جس کو انگریزی زبان میں بہت ہی خوبصورت جملہ دے دیا گیا ہے، انجوائے کرنا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، یہ انجوائے کیا ہے؟ صرف نفسانی خواہشات پوری کی جا رہی ہیں، اور اسی کا نام دے دیا گیا انجوائے کرنا ہے۔ لائف انجوائے کے لیے ہے، مسلمانوں کی زندگی یہ نفسانی خواہشات کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ اور جب تک مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کوشش کرتا رہے گا، میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کروں گا، اللہ تعالیٰ اسے کبھی ذلیل و رسوا ہونے نہیں دے گا۔ وہ جھوپڑی میں بھی رہے گا، حکومت کے تخت و تاج کے مالک بھی اس کے قدموں میں جھکنا گوارا کریں گے۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ نفسانی خواہشات کے پیچھے نہیں تھے، بلکہ نفسانی خواہشات کے پیچھے یزید تھا۔ اب دونوں کی زندگی آپ دیکھ لو، دونوں کا کیریکٹر اٹھا کر کے دیکھ لو، دونوں کے حالات زندگی پڑھ لو، اس لیے کہ ہماری تاریخ اسلام میں خاص جو جن کا تذکرہ آج موجود ہے، ان کی پوری لائف، ان کی پوری زندگی موجود ہے، ان کی ہسٹری موجود ہے، ان کی تاریخ لکھی گئی ہے۔ تو یزید کی بھی تاریخ موجود ہے، امام حسین کی بھی تاریخ موجود ہے، یزید کا بھی کیریکٹر موجود ہے، امام حسین کا کیریکٹر بھی موجود ہے۔ امام حسین کا کیریکٹر تو یہ ہے کہ راتوں رات اللہ کے خوف میں روتے ہوئے گزار دیتے ہیں، نمازوں میں وقت گزر جاتا ہے، ذکر الہی میں وقت گزر جاتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا عالم یہ تھا کہ شہادت کے بعد بھی لوگوں نے قریب سے دیکھا، آپ کے ہونٹ ہلتے رہے اور قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اللہ کے کلام سے اتنا شوق اور اللہ کے کلام کی اتنی رغبت تھی کہ میدان کربلا میں بھی آپ نے قرآن پڑھا، اور شہادت کے بعد جب آپ کے سر مبارک کو بدن سے تن سے جدا کیا گیا تھا، نیزے پہ اٹھایا گیا تھا، دیکھنے والوں نے دیکھا بھی اور کان لگا کر کے سنا گیا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے نظر آئے۔ تو جو نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اسے یہ مقام نہیں ملتا ہے۔
نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اس کا یہ مرتبہ نہیں ملتا ہے اسے، بلکہ دنیا اسے ذلت کی حقارت کی نظر سے دیکھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا یزید کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہی ہے اور امام حسین کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے. یہ اصل حق اور باطل کی جنگ ہے جسے آج کچھ بد عقیدہ بد مذہب جن کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے ان لوگوں نے ایسا تبصرہ کرنا شروع کیا ہے. امام حسین اور یزید کی لڑائی یہ صرف اور صرف دو شہزادوں کے اقتدار کے لیے لڑائی تھی معاذ اللہ رب العالمین. میں انہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. یہاں پر اقتدار کی لڑائی کا آپ الزام اسے دے سکتے ہو جو نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا ہو. امام حسین رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی آج ہمارے سامنے موجود ہے. آپ کتابیں اٹھا کر کے دیکھو. نفسانی خواہشات کے پیچھے نہیں چل رہے تھے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے تھے. تو جس کی زندگی اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہوتی ہے وہ کبھی ہوس کا پجاری نہیں ہوتا بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے مولا کی رضا کس میں ہے, میرے رب کی رضا کس میں ہے. یہی وجہ ہے کہ اس میدان کربلا میں اتنی مصیبتیں کہ 3 دن تک پانی نہیں مل رہا ہے. یہ بھی تاریخ مشہور ہے, اس کو تو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. وہ بھی جانتے ہیں جنہوں نے اقتدار کی لڑائی کا یہ الزام لگایا ہے, بھونڈا الزام, وہ بھی جانتے ہیں کہ 7ویں محرم سے پانی بند کر دیا گیا تھا. آج اگر کسی پر کوئی پانی بند کر دے تو دنیا اسے حقارت کی نظر سے دیکھتی ہے. دنیا اسے کہتے ہے کہ کتنا ظالم انسان ہے, پانی نہیں دینا چاہتا ہے. آج اگر ایک مسلمان کے دروازے پہ کوئی غیر مسلم بھی پیاسا آ جائے تو مسلمان اسے پانی پلانے کے لیے آگے بڑھتا ہے. یہ مسلمانوں کا مزاج ہے, یہ ایمان والوں کا مزاج ہے کہ جانور پیاسا ہے تو اسے پانی پلا دیتے ہیں, غیر مسلم بھی ہے پانی پیاسا ہے اسے پانی پلا دیتے ہیں. اور ہر موقع پر مسلمانوں نے ہمیشہ بڑھ کر کے سب کی خدمت کی ہے. اس وقت مذہب نہیں دیکھا, اس لیے کہ انسانیت کے اعتبار سے وہاں بھی یہ خدمت ہمارے لیے باعث ثواب ہو سکتی ہے. اور اس وقت یزیدی جو کہ رسول پاک کا کلمہ پڑھنے والے, اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے, اور 3 دن تک جب پانی نہیں جا رہا تھا خیمہ حسینی میں, کیا ان کو اس کا احساس نہیں ہوا؟ اور آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ حق پر تھے, وہ صحیح تھے, ان کی لڑائی ان کے خلاف صحیح تھی. معاذ اللہ رب العالمین. دنیا کا کوئی غیر مسلم بھی اگر اس تاریخ کو پڑھے گا تو یہی کہے گا کہ حسین حق پر تھے. اسی لیے ایک شاعر نے کہا ہے, ہر قوم کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. ہر انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اس لیے کہ ہر قوم کا مزاج یہ ہے کہ حق کے لیے اپنی ساری قربانیاں دینے کا جذبہ رکھا جائے اور اپنے موقع پر اٹل رہا جائے. لہذا ہر قوم کا مزاج ہے, اور ایمانی مزاج تو یہی ہے کہ حق کے لیے اپنا سب کچھ لٹانا گوارا کر لو, لیکن حق راستے سے ایک بال بھی ہٹنا گوارا نہ کرو. امام حسین نے یہی مظاہرہ فرمایا تھا. اسی لیے کہ قرآن کریم کی وہ آیتیں آپ کی نگاہوں کے سامنے تھی جو آپ پڑھ چکے تھے, اور پوری زندگی اس کے مطابق تھی, کیونکہ آپ نے قرآن پاک میں پڑھ لیا تھا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ, آپ فرما دیجئے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا, اور باطل کو مٹنا ہی تھا, اور باطل مٹے گا ہی. باطل کیا ہے, حق کیا ہے, اس کو بھی آپ سمجھ چکے ہیں. یعنی جو ایمان کا راستہ ہے, صراط مستقیم ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے, وہ حق ہے, وہ حق راستہ ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہٹ کر کے کوئی دوسرا راستہ نکالتا ہے تو وہ باطل ہے. تو یزید کے کردار اور کیریکٹر سے صاف طور پر یہ ظاہر ہو چکا تھا, اور آج بھی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کردار مصطفیٰ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کے اپنی الگ مزاج, اپنی منمانی کے اعتبار سے وہ زندگی گزار رہا تھا, اور اللہ کے دین کے اندر رخنہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اپنی مزاج اور اپنی طبیعت کو دین کے اندر ڈھال کر کے اسی کو دین کا نام دینا چاہ رہا تھا. اس لیے امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس بات کو محسوس کر لیا کہ یہ باطل ہے اور میں باطل کا ساتھ نہیں دے سکتا. حق
ہمیشہ بلند رہتا ہے اور باطل کو کبھی بلندی اور ترقی نہیں ہے. تو آج بلندی حق کو ملی, امام حسین رضی اللہ عنہ کو ملی. یہی وجہ ہے کہ جہاں دیکھو وہاں امام حسین کی عظمت کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. امام حسین کی بارگاہ میں سلام پیش کیا جا رہا ہے. امام حسین کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کیا جا رہا ہے. جہاں دیکھو وہاں آپ کو ان کے نام کی مسجدیں نظر آئیں گی, ان کے نام کے مدارس نظر آئیں گے, ان کے نام کے فلاحی ادارے نظر آئیں گے. لیکن یزید کے نام پر ایک مسجد نظر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عظمت عطا فرمائی کہ حضرت امام حسین نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا. اللہ نے ان کے نام کو ایسا زندہ فرما دیا, یوں تو وہ بھی زندہ ہیں اور ان کا نام بھی زندہ ہے. آج پوری دنیا میں جہاں جاؤ حسینی مسجدیں آپ کو ہزاروں لاکھوں ملیں گی. امام حسین کے نام کی مسجدیں آپ کو ملیں گی. یہ مسجد امام حسین کے نام سے کیوں, مدرسہ امام حسین کے نام سے کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی نام حق کی علامت اور پہچان بن جاتا ہے تو حق کی نشانیاں جتنی ہوتی ہیں ان نشانیوں کے ساتھ وہ نام جڑ جاتا ہے. ان نشانیوں کے ساتھ وہ نام جڑ جاتا ہے. مسجد اللہ کا گھر یہ حق کی نشانی ہے, اسلام کی علامت ہے, نشانی ہے, شعار اسلام ہے. لہذا اس کا نام اس سے جڑ جانا, امام حسین کا نام مسجد سے جڑ جانا, یہ حق پر ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. عزیزان محترم, اللہ تبارک تعالیٰ جسے بلندی عطا فرمائے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا, اسے کوئی رسوا نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ آج 1500 سال کا عرصہ گزر رہا ہے شہادت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کو, لیکن آج بھی ان کی عظمت کے چرچے ویسے ہی ہیں جیسے اس دور میں تھے. یہاں تو آج انسانوں کا حال یہ ہے کہ جو بھی حادثات ہوتے ہیں, کوئی بھی حادثہ اگر ہو جاتا ہے تو چند دن یاد رکھتے ہیں پھر اس کے بعد بھول جاتے ہیں. ہوتا ہے, ابھی چند دنوں پہلے کتنے حادثے ہو گئے, بڑے بڑے حادثے ہو گئے اور لوگ بھول گئے. جبکہ اخبارات میں چھپ جاتا ہے, وہ حادثے کا ذکر ہوتا ہے اخبارات میں, نیوز چینل پر, لیکن سب سنتے ہیں, دیکھتے ہیں اور اس کے بعد چند دنوں کے بعد بھول جاتے ہیں حادثہ. لیکن میدان کربلا کا واقعہ کوئی حادثہ نہیں ہے, یہ حق و باطل کی ایک سب سے عظیم لڑائی تھی. یہی وجہ ہے کہ 1500 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی آج بھی تاریخ کے اعتبار سے اس کو وہی حیثیت دی گئی ہے جو میدان بدر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نے کفار کا مقابلہ کیا تھا اور وہاں انہیں فتح حاصل بھی تھی. میدان کربلا میں 72 حضرات نفوس قدسیہ نے یزیدیوں کے مقابلے میں لڑ کر کے اپنی شہادت کا جام تو نوش کر لیا, لیکن اسلام کے پرچم کو اور دین کو رسوا ہونے نہیں دیا بلکہ پرچم اسلام کو بلند کر دیا. عزیزان گرامی, آج وقت ہے, اس وقت کا تقاضا ہے, آج کے حالات کا تقاضا یہ ہے, اور خاص طور پہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی اس عظیم قربانی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم واقعی سچی محبت نواز رسول سے اگر رکھتے ہیں تو ان کی زندگی کا یہ پیغام ہمیشہ اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ رکھیں کہ ہمیں اپنی زندگی پوری اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کرنا ہے. ہماری یہ جو زندگی ہے یہ خواہشات نفسانیہ کی پیروی کے لیے نہیں ہے, خواہشات کے پیچھے چلنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, اللہ کے دین پر عمل کرنے اور دنیا کے تمام کونے کونے تک دنیا کے علاقوں میں اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے یہ اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی. آج ہر مسلمان یہ اپنے اندر اس بات کو محسوس کرے کہ ہماری زندگی یہ بیکار وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے اور ادھر ادھر گھوم پھر کر کے وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے, جیسا کہ آج ہماری مسلمان قوم کا حال یہی ہے. اکثر نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری لائف جو ہے وہ صرف کھانے پینے اور انجوائے کرنے کے لیے, بس اس کے علاوہ کچھ کام نہیں ہے. چند نوجوانوں کی حالت کو دیکھ کر کے کبھی کبھی دل روتا ہے, اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ مسلمان نوجوان ہیں وقت ضائع کر رہے ہیں, ادھر ادھر بیٹھ کر کے گپ شپ کر کے, اور جب ٹائم پاس نہیں ہوتا ہے تو پھر کیرم کھیلنے کے لیے کئی کلب ہے وہاں چلے جاتے ہیں, میدانوں میں گھومتے ہیں, اور ٹائم نہیں پاس ہوتا ہے گھر میں ہی بیٹھ کر کے گیم کھیلتے رہتے ہیں موبائل میں. یہ وقت ضائع ہو رہا ہے. یہ وقت برباد کرنے والے کل میدان محشر میں اس سے اللہ تعالیٰ سوال فرمائے گا, میں نے جو تجھے زندگی دی تھی دنیا میں کیا وقت برباد کرنے کے لیے زندگی دی تھی؟ لہٰذا اس وقت کو اگر برباد کر رہے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا, اور اس کا حساب جب لیا جائے گا تو اس کی سزا بھی ہوگی.
یہ وقت جو ضائع کر رہے ہیں اس کا حساب دینا ہوگا اور اس کی سزا کے لیے تیار ہونا ہوگا. اسی لیے ابھی سے سچے دل سے توبہ کر کے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے وقف کرنے کی کوشش کریں تاکہ جو بھی ہماری زندگی ابھی باقی ہے وہ اللہ کی راہ میں قبول ہو جائے, اللہ کی راہ میں ہماری زندگی قبول ہو جائے اور اپنی زندگی اللہ کی راہ میں وقف ہو جائے. باقی دنیا تو دنیا ہے, دنیا کے پیچھے جتنا پڑھیں گے وہ کمی ہے, جتنی دنیا ہم حاصل کر لیں گے وہ کمی ہے. اس لیے کہ اگر پوری دنیا کی دولت بھی کسی کے ہاتھ میں لا کے رکھ دی جائے تب بھی یہی کہے گا حل میں مزید, اور بھی کچھ ہے تو لاؤ, کیونکہ یہ نفس کبھی خاموش نہیں ہوتا ہے, یہ نفس ہمیشہ مانگتا ہی رہتا ہے. لہذا دنیا کے معاملے میں قناعت اختیار کرو اور اللہ کے دین کے معاملے میں ہماری خواہش اور ہماری پیاس اتنی ہو کہ اور زیادہ ہمیں دین حاصل کرنا ہے اور اللہ کی عبادت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ نبی الامین.